السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ سینٹ الیکشن کے نتائج عمران خان کی مرضی کے خلاف آئیں گے اور اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس سینٹ الیکشن میں نتائج عمران خان کی مرضی کے خلاف کیوں آئیں گے اس پر میں بھی آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر جو ایک تو اچھا کام کیا انہوں نے یہ کہ جو چین سے ویکسین آئی ہے پاک فوج کے لیے وہ انہوں نے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے سپرد کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے جو فرنٹ لائن پہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں یہ سب سے پہلے ویکسین ان کو لگائیں، پاک فوج کو بعد میں جیسے کوئی اور کھیپ آئے گی تو ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو سائنو فارم کی جو دوسری کھیپ آئی ہے وہ انہوں نے ریفر کر دی ہے پاکستان کے دیگر ہیلتھ ورکرز کے لیے، اور اس حوالے سے ان سے کچھ پولیٹیکل باتیں بھی ہوئیں، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ پاک فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہمارے کسی کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہیں، کوئی بیک چینل رابطے نہیں ہیں، ہم قومی سلامتی اور قومی دفاع کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور ہم اس معاملے میں یکسوں ہیں، ہمیں وہ کام کرنے دیجیے۔ بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے، ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی اس بات پر پاکستان کا کوئی شہری یقین کرے گا؟ اور وہ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو رول رہا ہے پولیٹکس کے اندر فوج کا، اس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا بابر افتخار صاحب اس بات سے بھی انکار کریں گے کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا؟ بابر افتخار صاحب کو یقینی طور پہ نہیں ہوگا، لیکن اور دیگر اداروں کا رابطہ ہوگا۔ اور کیا تازہ ابھی 10-15 دن کے اندر کیا ایک اہم معاملے میں عمران خان کو بیل آؤٹ نہیں کیا گیا؟ اور کیا گیا 100% کیا گیا، اور کیا لوگوں کے ساتھ رابطوں کو بڑھایا نہیں جا رہا؟ اور کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سینٹ کے الیکشن کے اندر جو اب نتائج ہے اس کی اتنی پرواہ ہوگی کہ راتوں رات ہی ایک آرڈیننس پاس کروا کے اس کو نافذ کر دیا گیا؟ تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں، اور یہ کہا جانا کہ ہم بالکل بھی سیاست کے اندر انٹرفیئر نہیں کر رہے بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایسا آپ کر رہے ہیں تو اس کا عملی ثبوت بھی سامنے آنا چاہیے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ۔ آپ کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اگر فوج، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فوج کی سیاست کے اندر سے مداخلت ختم ہو، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی شہری یہ چاہتا ہوگا کہ فوج جیسا مقدس ادارہ سیاست کے اندر آئے اور سیاسی معاملات کو دیکھے، یہ اس کی ڈومین نہیں ہے، نہ ہی اس کو یہ کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کے الٹ رہا ہے۔ ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے ہی ہماری ایک لمبی ہسٹری ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول کی پاکستانی پالیٹکس کے اندر، اور اگر فوج یہ سمجھتی ہے کہ اس کو اب سیاست کے اندر نہیں رہنا چاہیے تو اس کو پھر واضح اور دو ٹوک انداز میں اس کا اعلان کرنا چاہیے۔ اور اس کی مثال بھی موجود ہے کہ جب اشفاق پرویز کیانی صاحب آرمی چیف تھے، اس وقت بھی الیکشن ہونے والے تھے، تو انہوں نے باضابطہ طور پر ایک سرکولر نکالا تھا، اور انہوں نے سرکولر جاری کیا تھا کہ آئی ایس آئی سمیت جو ادارے ہیں فوج کے ذیلی ادارے، وہ سیاست کے اندر بالکل بھی عمل درام اس کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے اور پولیٹیکل پروسیس سے بالکل الگ رہیں گے، اور ایسا ہوتا ہم نے خود دیکھا بھی ہے۔ اور اگر فوج واقعتاً یہ چاہتی ہے کہ اس کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے تو اس کو اس میں پہل کرنی پڑے گی، اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا سیاست کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اس کو اپنے اس رول کو دوبارہ ری ڈیفائن کرنے کے لیے ایسے ہی کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے جیسی میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ اور جب تک ایسے عملی ثبوت اس کے سامنے نہیں آئیں گے تب تک چہم گوئیاں بھی ہوں گی، تب تک افواہیں بھی چلیں گی، تب تک باتیں بھی ہوں گی کہ فوج کا سیاست کے اندر کردار ہے۔ اور میرا یہ مشورہ بابر افتخار صاحب کو کہ وہ ان لائنز پر سوچیں کہ کیوں پاکستان کا ایک اہم اور قومی سلامتی کا ضامن ادارے پر تنقید ہوتی ہے۔ تنقید صرف اس وجہ سے ہوتی ہے، ان کی قربانیوں کی ہم قدر کرتے ہیں، پورا پاکستان قدر کرتا ہے۔ اختلاف صرف اس معاملے پہ ہوتا ہے جب وہ اپنی ڈومین سے بڑھ کر سیاست کے اندر اور سیاسی حکومت کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور یہ پشت پناہی کے نتیجے میں، یا کسی اپوزیشن جماعت کی بھی پشت پناہی کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو سیاسی توازن ہے وہ بگڑتا ہے، اور جب وہ توازن بگڑتا ہے تو پھر مسائل کریٹ ہوتے ہیں۔ کسی کو پسند کرنا ناپسند کرنا ہر شخص کا ایک ذاتی فعل ہے، لیکن معاملات کو آگے چلانے کے لیے یہ اس کا واضح اور دو ٹوک اعلان آپ نے پریس کانفرنس میں کیا، پہلے بھی کیا تھا، اب بھی کیا، لیکن اس سے آگے بڑھنے کے لیے کچھ اور عملی ثبوت، کچھ ٹھوس قدم اٹھانے ہوں گے، تبھی لوگوں کو اس بات کا یقین آئے گا، مجھ جیسے باقی پاکستانیوں کو، کہ فوج کا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور اس کو سیاست میں گھسیٹنا غلط ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کے لیے۔ سینٹ کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس کا ابھی شیڈول جاری ہو جائے گا چند دنوں میں، 11 یا 12 فروری کو، اس سے نتائج پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، اگر تو
جو اس وقت قومی اسمبلی اور باقی پروونشل اسمبلیز کے اندر جو پارٹی پوزیشنز ہیں، انہی پارٹی پوزیشن کے تحت لوگ اگر پوری نیک نیتی اور 100% ووٹ دیں اپنی پارٹی کو، میں اس کے اندر کسی بھی قسم کی فلور کراسنگ، پیسے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سیٹیں جس پارٹی کی ہیں اسی تناسب سے ووٹ ملیں اس پارٹی کو، تو پھر سینٹ کی کیا پوزیشن بنتی ہے؟ تو وہ سینٹ کی ابھی جو میں نے اس پر کیلکولیشنز کی ہیں اس کے مطابق بھی کوئی پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی پوزیشن سامنے نہیں آ رہی۔ ان الیکشنز کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، پی ٹی آئی کی سیٹیں ہو جائیں گی سینٹ کے اندر 28۔ اگر میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ان کا پرپورشن بنتا ہے ووٹوں کا اس کے تناسب سے دیکھا جائے تو اس کی سیٹیں ہو جائیں گی 28۔ پیپلز پارٹی کی ہوں گی 29 اور پی ایم ایل این نون لیگ کی ہو جائیں گی 18۔ نون لیگ کے 12 سینیٹر، ان کے سینٹ کی سیٹیں کم ہوں گی، ان کی اس وقت 30 ہیں، اور اس ریٹائرمنٹ کے بعد نئے الیکشن جب آئیں گے تو ان کی سیٹوں کی تعداد میں کمی ہوگی، کیونکہ ان کا نیشنل اسمبلی کا وہ سیٹیں کچھ کم ہو گئی ہیں، تو ان کی ہو جائیں گی 18۔ اب جو ہماری اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کے کچھ الائیز ہیں، جیسے جی اے ڈی ہے، جی ڈی اے ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، بی اے پی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، ایم کیو ایم ہے، اور اس جیسے جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی اور اے این پی، بی این پی، جماعت اسلامی، یہ تو اس وقت ان سے الگ ہیں۔ تو جی ڈی اے کی ہے اس وقت 1 سیٹ، ایک بندہ ان کو ریٹائر ہوگا، اور سندھ اسمبلی سے ان کو ایک اور سیٹ ملنے کا امکان ہے تو ان کی ہو جائیں گی 2 سیٹیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی ہو جائیں گی 12 سیٹیں، کیونکہ اس وقت ان کی بلوچستان اسمبلی میں اکثریت ہے۔ ایم کیو ایم کی ہو جائیں گی 3 مزید، یہ جو اس الیکشن کے اندر ان کو ملیں گی، میں اس کے بعد 3، اور پی ٹی آئی کی ہے 28۔ تو اگر ہم اس کو ٹوٹل یعنی کہ 28 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہو جائیں اور ان کے سارے الائز کو ہم ساتھ ملا دیں تو ان کی سیٹیں بنتی ہیں 49 سیٹس بنتی ہیں سینٹ کے اندر، جبکہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی کے ایم اے پی پختونخوا ملی عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، بی این پی، جے آئی، جے یو آئی اور اس قسم کی باقی جو ساری اپوزیشن جماعتیں ہیں، اگر ہم ان کی سیٹوں کو جمع کریں تو ان کی سیٹیں بن رہی ہیں اس وقت جو ان کی اوریجنل گراؤنڈ موجود ہے اس کے مطابق وہ بنتی ہیں 51۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کی اس وقت بھی 2 سیٹوں کی کمی کا سامنا ہے، لہٰذا ان 2 نشستوں پر چونکہ وہ کمی ہے اور اس وقت اپوزیشن اتحاد کو 2 سیٹوں کی برتری حاصل۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فاٹا کی 4 نشستیں جو خالی ہو رہی ہیں تو اب فاٹا کے الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ فاٹا شامل ہو گیا ہے پختونخوا اسمبلی کے اندر۔ البتہ ان کے اس وقت جو 4 سینیٹرز موجود ہیں، 8 تھے ٹوٹل، 4 فارغ ہو گئے، 4 رہ گئے، اور یہ اگلے 3 سال چلیں گے، 3 سال کے بعد فاٹا کی بھی اور کوئی سیٹ نہیں رہ جائے گی ہمارے سیٹ اپ کے اندر۔ اب اس کے اندر جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ ڈیولپ یہ ہو رہی ہیں کہ آصف زرداری صاحب مزید 2 سیٹیں چاہتے ہیں سینٹ کے اندر، تاکہ وہ اپنی جو ہے نا کمپرومائزڈ پوزیشن سے باہر نکلیں، اور اس کے لیے وہ اپنے جوڑ توڑ بھی کر رہے ہیں۔ اور پی ڈی ایم نے بھی طریق عدم اعتماد کو ان کی سینٹ کی کارکردگی سے مشروط کیا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم نے یہ کہا تھا کہ آپ طریق عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں لے کے آئیں، لیکن آپ یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ میرے ساتھ لوگوں کے رابطے ہیں تو آپ کو یہ بات ثابت کرنا پڑے گی کہ آپ کے ساتھ رابطے ہیں، اور وہ رابطے ثابت ہو سکتے ہیں صرف اور صرف اس صورت میں جب آپ سینٹ کے اندر اپنا کوئی رول پلے کریں۔ اب پی ٹی آئی کے لیے مشکل کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے مشکل یہ ہے اس وقت کہ عمران خان صاحب کو اس بات کی مصدقہ اطلاعات بھی ہیں اور ان کے پاس اس بات کی رپورٹس بھی موجود ہیں کہ ان کے اپنے سینیٹرز اس وقت ان کے اپنے اراکین اسمبلی، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے کچھ ایک ایسے گروپس ہیں جو کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی دباؤ میں یا کسی نہ کسی معاملے کے ذریعے وہ اپوزیشن کی طرف ٹلٹ کر سکتے ہیں یا ان کو ووٹ دے سکتے ہیں، اور یہی وہ مصدقہ رپورٹس ہیں جو ان کو دی گئی ہیں حساس اداروں کی طرف سے بھی، اور ان کا اپنا بھی یہ اس کے بارے میں ان کی یہی رائے بن رہی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے اندر جو دوسری وجہ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں سینٹ کے اندر، یہ وہی لوگ ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اس وقت تک شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور لوگ ان سے دور ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو حلقے میں جن لوگوں نے جانا ہے ان کو تو حلقے میں جا کے گالیاں ہی پڑنی ہیں نا، جو جس قسم کی کارکردگی ہے، تو وہ گالیاں تو کھانی پڑیں گی، جب کریں گے کوئی چیز تو گالیاں تو کھائیں گے۔
اب گالیاں بھی کھا رہے ہیں، وہ ان کا معاملہ وہی آ گیا نا 100 جوتے اور 100 پیاز والا، تو 100 جوتے بھی کھا رہے ہیں، 100 پیاز بھی کھا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو سینٹ کے اندر جو توازن نظر آ رہا ہے، اگر کوئی بیرونی حرکت نہیں ہوتی، کوئی خفیہ ہاتھ کام نہیں کرتا اور سب کچھ میرٹ پہ ہوتا ہے، تب بھی پی ٹی آئی کی 2 سیٹیں کم ہوں گی۔ اور اسی لیے پی ٹی آئی صرف یہ ایک آئی واش کر رہی ہے لوگوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ میں نے یہ ٹریسیبل بیلٹ کو ہر صورت امپلیمنٹ کرانا ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے ویلاگ کے آغاز کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی ایک فیور کی ہے ابھی 10-15 دن پہلے، اور وہ یہی اسی نقطے پر میں نے آپ کو بتایا تھا، اور میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے ہیں، لیکن اب وہ معاملہ چونکہ پینڈنگ ہو گیا، نیشنل اسمبلی کا سیشن کالڈ آف ہو گیا، تو اس کی وجہ سے پھر یہ آرڈیننس جاری کیا گیا اور عدالتوں کی طرف بھی معاملہ چلا گیا۔ تو اگر یہ سب کچھ صحیح رہتا ہے تب بھی پی ٹی آئی لوزر ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ واقعتاً جنرل بابر افتخار کی اس پریس کانفرنس کے بعد اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہتی ہے تو پی ٹی آئی کی سینٹ کے اندر کسی صورت اکثریت نہیں بن سکتی، اور یہی وہ موقع ہے جب ان کو یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔